مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم مضمون ٹاپک پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرا اور آپ کا بیس ہے، بنیاد ہے ہمارے اس دین کی، ہمارے اسلام کی، اور آج میں اس کے شرائط یا اس کے تعلق سے اس کی اہمیت پر بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ صرف اس کی فضیلت پر ہے۔ اور آج کا میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوگا کلمہ توحید کی فضیلت، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بیس ہے، یاد رکھیے۔ جو شخص اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص اس کلمے کا انکار کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کتنی بنیاد اور کتنی اہم چیز ہے یہ کلمہ، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کی، ٹھیک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کلمے میں دیکھیے پہلے آپ نفی ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے انکار ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، مطلب پہلے ڈینائل ہے، پہلے انکار ہے، مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان تمام کی سب سے پہلے ہم انکار کر نفی کر دیتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق۔ پھر کہتے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے جب کلمے کا معنی مسلمان نہیں سمجھتے تو پہلے اقرار کرتے اور پھر انکار کرتے اپنے عمل سے۔ اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن کلمے کا اقرار زبانی تو کرتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل الٹا ہے، پہلے اللہ کا اقرار کرتے اور بعد میں ہر چیز اس کے ساتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کلمے کا معنی ہے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، جو چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے، اس کے بعد اقرار کرو اللہ کا۔ بہرحال یہ اس کا مختصر سا معنی ہے اس کلمے کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 اس کی آیت میں 19 میں فرمایا، کہا فَعْلَمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ پس اے نبی تم اس بات کو جان لو، اس بات کو تم جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر لو اے نبی آپ۔ گویا نبی کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا علم حاصل کرو؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم یہ جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کر لو اس چیز کا، فَعْلَمْ، تو بس آپ اے نبی علم حاصل کر کس چیز کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایک ہوں، میرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اپنی امت کو بتا دیجئے۔ اور گویا ہمیں بھی آیت کہتی فَعْلَمْ، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی لیے پہلے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لے، انہ لا الہ الا اللہ، کیا علم حاصل کر لے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا توحید کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ علم پر ٹکا ہے، جہالت پر نہیں، اس لیے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لو اس بات کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شرک ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کلمہ توحید کی اہمیت تھی، یا یہ کلمہ ہے اس کا یہ معنی ہے، تو نہیں چلیں گا، اس لیے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فَعْلَمْ، اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا، کم از کم لا الہ الا اللہ، یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو بھی کامیابی کے راستے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو؟
قیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے، صرف کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، کیا کام آئیں گا؟ اور وہ بھی کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، مانا تو ہم کو بھی نہیں معلوم۔ مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، مانا تو ہم کو بھی نہیں معلوم، بس لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا؟ تو کہا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا۔ اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا، لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی۔ لیکن جس کو یہ نہ پتا اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہاں عذاب ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کامیابی نہیں، اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگے یا لوگ پہچانے، لیکن ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف، لیکن اگر یہ علم نہ ہو اور باقی سب بھی ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے۔ یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ میں نے کیوں غائب کر دیا اس میں سے؟ میرا عنوان چونکہ ایک وسیع ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر آسمان تک آ رہا ہوں، ہر دور میں انبیاء کے نام بدلتے رہے، کلمے کی شروعات وہی لا الہ الا اللہ۔ آدم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، صالح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہود علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ ہی تھی۔ اس کے بعد وقت اور زمانے کے نبی کے اعتبار سے، وہ نبوت کے اعتبار سے موسیٰ رسول اللہ تھے، کبھی ابراہیم رسول اللہ تھے، کبھی نوح رسول اللہ تھے، کبھی صالح رسول اللہ تھے، کبھی ہود رسول اللہ تھے، وہ بدلتا رہا۔ لیکن اصل جو چیز رہی جو اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ شروع آدم علیہ السلام سے یہی رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی لیے میں کلمہ توحید میں صرف اتنا جملہ لائے، ورنہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ کیوں غائب کر دیا؟ چونکہ ہم جب دوسرے انبیاء کی بات کریں گے تو پھر وہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل کلمہ جو اہم ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو؟ آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے۔ یہ کب ہوا؟ آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے۔ پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریتہم ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور کہا وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر۔ کیا پوچھا ان سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی وہاں اللہ ہاں تو ہی رب ہے۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہداء ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے من سب جمع تھے،
سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی. تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک. الست بربکم، کیا میں تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے. اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرماتے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. اس آیت کی تفسیر میں بات آ رہی ہے. پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی. سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے. تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو متفرق کر دی گئی. انبیاء کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت. اللہ نے سب کو الگ کر دیا اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا. پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے. مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آ جائیں، ہم سب کو بنایا گیا. اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو. اس کے بعد اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ سے فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب، وہ مالک، وہ مختار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں. تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے. تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے. اعلموا انہ لا الہ غیری. تو اس کے بعد آپ نے فرماتے یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے. اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ منمانی کرو، جی کراؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے. تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہیں کہا گیا علمو تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں. ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے. پھر آپ وسلم فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے. میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا. اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا. یہ عہد الست چونکہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے ایک نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے. تو میں جو ہے کتابیں اتاروں گا. اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں اللہ کے رسول فرماتے لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. اللہ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا. اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بھول گئے. یاد رکھیے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ آپ کو فرمایا گیا اور کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو لا الہ الا، ٹھیک کہ ہم نے یہ گواہی یہ وحی نہ کی ہو أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ الا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. انا فاعبدون، تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو. یہ پیغام دے کے پھر انبیاء اور رسول جو ہے آتے رہے اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی. انبیاءوں کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا. جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے، نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے، صالح رسول اللہ، ہود رسول اللہ ہے نا، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ اور اسحاق رسول اللہ اور یعقوب رسول اللہ
یوسف اور یہ بدلتا رہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاءوں کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں، بس ٹھیک، یہ کلمہ توحید بڑا ہی اہم ہے۔ اس کو نہ صرف زبان سے کہنا ہے، سچے دل سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ قفل چابی سے کھلتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی ہے، مطلب کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے کچھ کنڈیشن ضرور ہوں گے اس پہ، ورنہ آج تو کیا معاملہ لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی شکر ہے۔ یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے، ورنہ آپ کو اگر شرک سننا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں، عنوان جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پر۔ بہرحال کلمے کا دوسرا حصہ، کلمے کا پہلا جز کامن رہا، برابر رہا، لا الہ الا اللہ ہر کسی کے دور میں، انبیاؤں کے اعتبار سے بہرحال دوسرا جملہ بہرحال بدلتا رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو شخص اس کلمے کو مان لے، لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کر کے زندگی گزار لے، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جو اس کلمے کا انکار کر دے اور گناہ اور معصیت میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کہاں جائیں گا؟ جہنم، اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوں گی۔ تو اس کلمے کی ذرا اہمیت ہی سمجھ لے، اقرار کر لیا تو جنت واجب، انکار کر دیا تو جہنم واجب۔ اقرار کر لیا تو ہمیشہ کی نعمتیں، انکار کر دیا تو ہمیشہ کی آگ، بس اتنا سمجھ لے آپ تو بات واضح ہو جائیں گی۔ کتنا اہم کلمہ ہے، کتنی اہم چیز ہے، اس کے کتنے تقاضے ہوں گے کہ جو جنت دلا رہا ہے، اس کا انکار کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ کلمہ کتنا اہم ہوگا۔ اس کو ہم معمولی اور مذاق نہ سمجھے، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کلمے کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جو وہ کہیں گا ہم کریں گے، جن چیزوں سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے، جو وہ چاہیں گا اس کی چاہت ہماری چاہت، جو وہ نہ چاہیں گا اس کی جو چیز وہ چاہتا نہیں وہ ہماری جو ہے نا چاہت، ہماری ناپسند جو اس کی ناپسند، گویا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے کلمہ پڑھ کے اللہ کی جانب۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم میں سے اکثر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں یہی، لیکن اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتے اللہ کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی نافرمانی اور اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو ایسا کیسے چلیں گے، یہ سب نہیں ہوگا، فلاں جائیں گے تو ایسا کیسے ہوگا، یہ ہوگا، ہماری عورتیں فلاں کریں گے تو ایسا کیسے پردہ کر سکتی ہے۔ ہم اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے کلمہ پڑھنے کے بعد، جبکہ کلمے کا تقاضا ہے جب ایک رب کو مان لیا تو اس کی ہر چیز کو ماننا، من اور ان، جوں کا توں، ڈاٹ بائی ڈاٹ، ایک نقطہ بھی ہے تو اس کو جیسے کہ تیسے ہم کو ماننا ہے، اور اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا ہے، گزار دینا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا ہے۔ ہمیں یاد رکھیے، جو یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اور جس نے اس کو پڑھ لیا پھر سچے دل سے، مان لیا سچے دل سے، تو بس اس کے لیے تو جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس نے انکار کر دیا اس کے لیے یاد رکھیے ناممکن ہے کہ پھر وہ کبھی جنت میں جا سکے۔ اور جس شخص نے اس کو یقین کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، تو بس کامیابی، ورنہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے فضائل خود اس کی اہمیت خود بخود واضح کر دیں گے، اہمیت بھی شامل ہو جائیں گی فضائل کے ساتھ ساتھ، ٹھیک۔ کہ جب میں اس کے فضائل رکھوں گا تو اس کی اہمیت تو پتہ ہی چلیں گی، لیکن اس کے فوائد، یہ کلمہ کیا کیا فائدے ساتھ میں لاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں بار بار، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کلمہ بھی چالو ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے بازو شرک بھی چالو ہے کنٹینیو۔ یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور دوسروں کے معاملات پہ، دوسروں کی غیر شرعی باتوں پر بھی راضی ہے۔ یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہاں اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں، عبادت کو نہیں جا رہے اور پڑھ رہے لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ورد تو کر رہے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ سمجھ کے خوب اس کو جمع کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو یہ کلمہ چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں ملیں گی کامیابی، یاد رکھیے، جب تک اس کلمے کے تقاضوں کو بھی ویسا ہی پورا نہ کیا جائے جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اس کے تقاضے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، صرف کلمہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، تو مشرکین مکہ کو آپ سے لڑنے کی، اختلاف کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی۔ پھر سب بولتے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہو گئے محمد، خوش ہو گئے تم، چلو جو کرنا ہے کرو۔
خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی، مشرکین مکہ بھی قبول کر لیتے. اور افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے. جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں. آگے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنا ہی دیا ہے، عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا. مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا. اس دعوت سے یہ بات پتہ چلتی ہے جس نے اس کلمے کو پڑھا، سچے دل سے تھاما، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا اس کو. تو اب مشرکین مکہ کے لیے کیا مشکل تھی، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ ہو گیا. مشرکین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا. لیکن مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو جانتے تھے. لا الہ، نہیں کوئی معبود، محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ساروں کا پہلے انکار کرو، فرسٹ ڈینائل، ہر کسی کو رد کرو، پھر اس کے بعد ایکسیپٹ کرو، پھر قبول کرو الا اللہ، اور ہم سے 360 چھوٹتے نہیں ہیں یہ. اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر جھکاوا کہیں اور ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر مانگنا کسی اور سے، لا الہ الا اللہ، اور اولاد کسی سے طلب کی جا رہی، لا الہ الا اللہ، اور مشکل میں کسی کو پکارا جا رہا. مسئلہ یہ ہے نا، مشرکین مکہ اس کے تقاضوں کو، افسوس کی بات ہے ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں، یہ کلمے کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاگو ہے. آپ کہیں گے کلمے میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سب چیزیں. ارے بھائی میرے، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو قبول ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہاں قبول ہے، اور لڑکا کیا کہتا ہاں قبول ہے. اتنا ہی جملہ ہے نا. اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ، اور لڑکا بولے میں نے تم کو قبول کیا تھا، خرچہ تھوڑی قبول کیا تھا، شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا قبول ہے، میں نے تھوڑا خرچہ. جب اس نے ایک بار کہا قبول ہے تو خرچہ بھی قبول ہے، اس کا نان و نفقہ بھی قبول ہے، اس کے بچے بھی قبول ہے، اس کے ساتھ زندگی، ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائی، کنڈیشن لاگو تھے. اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتے ہیں. ہم کنڈیشنز کو ہٹا کے صرف سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کافی بس. اگر میں کہوں ایک چابی سے تالا کھولتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کنڈیشن اپلائیڈ، تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کنڈیشن یہ سب کا انکار کرنا پڑے گا، آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، جو تو ان کے طور طریقے کو، 360 معبودوں کو، اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا، جو ہم سے ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا انکار. ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اور منمانی کر رہا ہے. کلمے کا پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے. یہ بڑی سوچ کی بات ہے. تو مشرکین مکہ سمجھتے تھے. اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے. کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے، 17. پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے. فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے. آئیے پہلی فضیلت کیا ہے، جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے. یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت. سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے. بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا، کنڈیشن اور اپلائی. پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا. آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا. نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس میں زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جانے والا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ، جنت میں جائیں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے.
آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے، ٹھیک۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا، جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے، نہیں کوئی معبود برحق۔ کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں سوا اللہ۔ سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے۔ سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک۔ تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچول جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری ہے، اچھی ہو ہماری، مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں
ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کی شاخیں ہیں۔ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ یاد رکھیے۔ اسی طرح اس سے فضیلت بتا دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے۔ یاد رکھیے، اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک